بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے؟ آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ایک اور امپورٹنٹ ویلوگ کے ساتھ آیا ہوں، اسلامک ویلوگ ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے اوپر بات کریں گے، اس کی پہلے تلاوت کریں گے، پھر ترجمہ، پھر ڈیٹیل میں جائیں گے، اس کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو تلاوت ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ تلاوت میں کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمے پہ آ جائے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب جو یہ سورۃ الفاتحہ ہے نا، اس پہ اگر دیکھا جائے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کن چار چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کی صفات، ٹھیک ہے، صرف اللہ، اور دوسری چیز ہے کہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت، اس سے حقیقی استعانت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حقیقی استعانت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو حقیقی رشتہ اور حقیقی جو ہمارا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن بنتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا پروردگار ہے، واحد پروردگار ہے، اور ہم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا بھی ہے الحمدللہ، سیدھے راستے پہ، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو نیک لوگوں کا، یہ بھی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کے اندر الحمد شریف کے اندر یہ بتایا گیا کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ ذاتی طور پر قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اس کی اطاعت سے مددگار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام علیہ السلام، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمت اللہ چلے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو ان سے مراد یہودی یا بدعمل، اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی یا بدعقیدہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلیں۔ آگے میں تھوڑا سا اور بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے جی، اچھا، آگے اس کے اندر ڈیٹیل میں اگر آ جائیں تو سورۃ الفاتحہ کی تھوڑی سی تفسیر ہے۔ اچھا جی، تفسیر پر ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ تفسیر کا مطلب وضاحت ہے۔ پہلی جو 3 آیات ہیں، 1 سے 3، اللہ کی صفات،
سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات اللہ کی صفات بیان کرتی ہیں جو اس سورت کی اہمیت اور گہرائی کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہ آیات اللہ کو رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کے طور پر بیان کرتی ہیں. اللہ کی تعریف. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ آیت مسلمانوں کو اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق کے شکر گزار ہونے کی یاد دلاتی ہے. یہ مومنین کو اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اکساتی ہے جس سے ان کے دلوں میں شکر گزاری اور محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. رحمت و شفقت. الرحمن الرحیم دو صفات ہیں جو اللہ کی رحمت و شفقت کو بیان کرتی ہیں. یہ مومنین کو اللہ کی بخشش اور شفقت پر یقین دلانے کے لیے جو ان کی روحانی زندگی میں ایک اہم عنصر ہیں. پھر آیت ہے یوم حساب. مالک یوم دین کا مطلب ہے یوم حساب کا مالک. یہ آیت اللہ کے عدالت اور انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. یہ مومنین کو یاد دلاتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. آیات 4 سے 5 اللہ سے مدد کی طلبگار. اللہ سے مدد کی طلب. سورۃ الفاتحہ کی آیت 4 اور 5 اللہ سے مدد کی طلب کے بارے میں جو کہ اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے. عبادت اور مدد کی طلب. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. یہ آیت مومنین کو اللہ کی عبادت اور انحصار کی تلقین کرتی ہیں. یہ انہیں یاد دلاتی ہے کہ ان کی تمام کوششیں اور کامیابیاں اللہ کی مدد پر منحصر ہیں. ٹھیک ہے. ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ دعا مومنین کو صحیح راستے پر چلنے کی دعا کرنے کی اہمیت کا احساس دلاتی. یہ انہیں زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کے لیے اللہ کی رہنمائی طلب کرنے کی ترغیب دیتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اب دیکھیں ان آیات میں جب یہ آپ الحمدللہ اتنی دفعہ نمازیں قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ویسے ہی کلوز کر دیا اپنے یہ دعا کر کر کے. اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ تو ہم نے پڑھنی ہے تو جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہم سے ساری دعائیں کروا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خود ہی ہم پہ اتنا کچھ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا بہت رحمان ہے. آیات 6 سے 7 رہنمائی اور استقامت کی دعا. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ ساری دعاؤں سے بڑی ہوئی ہے. سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات رہنمائی اور استقامت کی دعا پر مشتمل ہے. صحیح راستے کی دعا. صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. یہ آیت مومنین کو اس راستے پر چلنے کی دعا کرنے کی ترغیب دیتی ہے جو اللہ کی خوشنویدی کا باعث ہو. پھر آیت ہے غلط راستے سے بچو. یہ آخری آیت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کا مطلب ہے نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہی کا. یہ آیت مومنین کو گناہوں اور غلطیوں سے بچنے کی دعا کرنے کی تلقین کرتی ہے. یہ انہیں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے اور انہیں غلطیوں اور گمراہی سے بچنے کی دعا کرنے کی ہدایت کرتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی. اب اس کا الحمدللہ کی تفسیر تو ہو گئی. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے جی سورۃ الفاتحہ ایک اہم سورت ہے جو مسلمانوں کی روزمرہ زندگی اور عبادت میں بنیادی کردار ادا کرتی. بیسک. ٹھیک ہے.
اس کی آیات میں اللہ کی صفات، اس کی رحمت اور شفقت اور رہنمائی کی دعا کا ذکر ہوتا ہے. یہ میں نے جیسے کہ ڈیٹیل میں بتایا آپ کو. اس کی تلاوت سے روحانی بلندی، جذباتی سکون، ذہنی وضاحت اور ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہمیں اس کی گہرائی اور معنی کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تفسیر اور اس کا نتیجہ بھی. اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ جو ہے جی، یہ بہت اس کا فائدہ ہے. یہ ہمیں نا ہر بیماری سے نکلنے کی یہ بھی فائدہ دیتی ہے. اگر آپ کو کہیں پہ تکلیف یا درد ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ساری تکالیف کو دور کر دے گی. یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس پہ چلنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی بھی. ماشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، سب کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اچھا جی ناظرین، یہ بیسیکلی سورۃ الفاتحہ کی عربک آ گئی ہے اور ترجمہ آ گیا. تو یہ میں نے پہلے سارا کچھ بتا دیا، لیکن یہ پھر آپ کے لیے سامنے ڈیٹیل میں رکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ رہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ پلیز آپ سن لیں اور دیکھ لیں. شکریہ.